ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو وہ پلاٹ جو 2019 سے پہلے کے کنورجن ہیں اور جن کی کنورجن اکارڈنگ ٹو لا جو سٹی کونسل اور جو بھی رجسٹریشن کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان پہ جو نقشے رکے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے 2-3 بار آپ سے ریکویسٹ کیا، آپ نے ہمیں رپلائی بھی دیا کہ آپ کوشش کریں گے۔ ایک تو سر یہ والا ایشو ہے، دوسرا ہمارا ہم نے جب آپ نے منسٹری کا چارج دیا تھا تو اس وقت ایک نوٹیفیکیشن تھا اولڈ ایریا کے حوالے سے جو ریورس کر لیا گیا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی جب ہماری آپ کی اور جب بھی میٹنگ ہوئی بلڈنگ کنٹرول میں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، کمیٹی بنا کے اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں یہ آپ نے ضرور کہا تھا، ہماری 2-3 میٹنگوں میں بھی کہا تھا، مجھے آپ نے ذاتی طور پہ بھی کہا تھا کہ جو ایشو ہے اس کا ریورٹ کا جو ایشو ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ تو جیسا آصف نے کہا کہ کچھ ہم نے پہلے میٹنگ کی، ہمارے منسٹر صاحب سے انہوں نے خود بلایا، سارے پرابلم سنے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں اسی وقت ڈیسیشن لیا، کچھ میٹنگز بنی، کچھ جی بی میں کہا جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس جی بی میں ضرور ہونا چاہیے، گورننگ باڈی جن اداروں کے لیے اس میں اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے، لیکن کہیں اور پرابلم آ جاتے ہیں۔ جتنے ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اگر یہ لوگ ہوں گے تو اپنے رائٹ کی بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، لیکن وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کریٹ ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے سب ڈیسیشن لینا ہے، انلیگل کنسٹرکشن نہیں رکی، انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، پالیسیز نہیں بنی ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ ہی انوالو ہیں، ہم ہی سب ساتھ شامل ہیں، اور بہت سارے ایسے بیان آتے ہیں کہ یہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، پھر بھی وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطلب کوئی نہ کوئی ایسے ڈیسیشن لے کہ امیجیٹلی اس کا ریلیف ہو۔ آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمیں کرنا پڑے گا، ہم ایفرٹ کر رہے ہیں پوری طرح سے۔ یہ ساری زندگی کا غم ہے، 2 دن جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بنیاد ہماری شروع دن سے جو ہمیں کرنا تھا، جو بھی حکومتیں ہوں، وہ ایک چلتا رہا، اور ایک فنڈامنٹل چینجز کی جو ضرورت تھی وہ ہم نہیں کر پائے بدقسمتی سے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک رمضان میں بنا، الحمدللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کہ آپ سارے غلط کام کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے کہ تم اٹھو، نکلو صبح اٹھ کے، ہاں، اور اپنے روزگار کے لیے بھی، رزق کے لیے بھی، ترقی کے لیے بھی کوشش کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہم اکبر بادشاہ کے جو وہ نہیں تھے جو کہتے تھے میرے منہ میں روٹی ڈالو، لیکن 76 سال ہم نے سب کو اس کو رگڑ دیا ہے نا، اب اس کے اندر اتنی پسلی نہیں ہے، ہمیں لے کے تو آ گئے ہیں بھائی، روانڈا سے بھی پیچھے رہ گئے، ہم جبوتی سے بھی پیچھے ہے، صحیح ہے۔ یہ بہت جتنا پاکستان میں مخیر لوگ ہیں بزنس میں، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ یہ ملک پیرلل اکانومی پہ چل رہا ہے۔ یہ جو کاغذوں میں لکھی ہوئی آتی ہے نا اکانومی، جو آپ کے بجٹ میں آتی ہے، یہ ملک اس اکانومی پہ نہیں چل رہا، اس سے زیادہ ایک پیرلل اکانومی ہے، اس سے زیادہ ویلفیئر کا کام، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، لوگوں کی فلاح و بہبود کا، وہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جس کے پاس سرمایہ ہے۔ میرے پاس آصف بھائی، محسن بھائی آئے، ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سب آئیں، میرا خیال ہے اس میں سے جو بھی پرانے ہیں سب بھائی صاحب، میرے بھائی، آپ سب لوگ آئے تھے، اور میں نے پوری ڈپارٹمنٹس کی اپنی میٹنگ بلائی تھی، اور جو میرے ذہن میں تھے، جو انہوں نے کہا اور انہوں نے نہیں کہا، میں نے کوشش کی کہ وہ سب کے سب مسئلے میں اسی وقت دین اینڈ دیر حل کروں۔ اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاور ہوتے ہیں، کچھ قانونی چیزیں ہوتی ہیں جن کو قانون کے نظریے میں دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب تو ابھی اللہ نے کیا ہے کہ یہ آئے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن جو 10 لوگ ہم شروع سے تھے، میرا خیال ہے اچھے لوگ ہیں، کسی کا کوئی سسٹم سے، کسی کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، وہ سب اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے سی ایم صاحب کو بھی اس میں کئی بار ریکویسٹ کیے، جو ہمارے کراچی کے مسائل ہیں، اسپیشلی جو ہماری انتھورائز کنسٹرکشن ہے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑے بلڈرز تو نہیں ہیں، لیکن یہ عذاب ہے
ये गरीबों को लूटा जा रहा है। ग्राउंड+1 की परमिशन दे के चंद लाख रुपए एक बेईमान लोगों को दे के उनका ज़मीन खरीद के 4 मंजिला बन जाते हैं। किसी गरीब की पूंजी है, वो कोई जेवर बेचता है, कुछ करता है, छोटे छोटे घर लेते हैं जिनकी कोई मिल्कियत नहीं होती, जिनको न लीज मिलती है। उस चीज़ को हमने कोशिश की है कि किसी तरह भी हम उसको रोकें, लेकिन ये सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा था कि यहाँ से जाएं, फिर मुफ्ताकार AC, फिर से आप स्ट्रगल करते रहे तो 3-4 महीने AC में वो मैंने कदर करवा देता। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं किसको गिनाऊँ, उनको पता है। आप लोगों को आबाद वालों को KBC में जगह देना, मेंबर्स बोर्ड पे रखना, जिसमें हो चुके हैं वो ठीक है, जो नहीं हुए हैं तो वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। आखिर में जुबानी साहब से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ आपने ज़रूर, हम जिस वक्त इस अहदों पे आए थे और आपने इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की थी और उसमें काफ़ी मसलों का हल हो भी गया है और कुछ बाकी है जिसके लिए आपने खुद अभी बताया कि मैं करने से पहले करना चाहता हूँ। सर आपकी खिदमत में छोटी सी गुजारिश करूँगा, हालांकि वोट ऑफ थैंक्स में शायद नहीं होता, लेकिन मौका ये मिलता है हमें बोलने के लिए। आपने कहा कि पहले ये बंगले होते थे और अब बिल्डिंग बन गई, पहले एक फ्लैट एक 10 लोग रहते, 10 लोग रहते। तो सर कराची में हुआ ये सब है, शायर फैसल ले लें, क्लिफ्टन ले लें, वो बंगले ही होते थे। और दूसरी बात है कि बीइंग अ बिल्डर हम तो अपनी फॉर्मेलिटी सारी पूरी करते हैं ना। हम अगर आज बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके वाटर के, सेवरेज के और सारे चार्ज पे करते हैं, इसी वजह से पे करते हैं कि आज यहाँ 10 लोग रहते थे, अब यहाँ 100 लोग रह गए। अब गवर्नमेंट काम ना करे और एलिगेशन बिल्डर पे आ जाए, ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो आप पाबंद करें उन यूटिलिटीज एजेंसीज को भी कि जिन्होंने इनसे पैसे लिए हैं और वो उस पर काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी बस आपकी खिदमत में पेश करना था। अनवर ओके भाई भी आ गए। अनवर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।